ایک تو بات ہے کہ ترمیم کوئی صحیفہ نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں اور یہ ہمیں پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ یہ پیپلز پارٹی نے اس 18ویں ترمیم کو نہ صرف اس کو پائلٹ کیا, اس کو انٹروڈیوس کیا, اس کو پائلٹ کیا, پر بڑی محنت کے ساتھ, بڑی محنت ہوئی اس پہ 18ویں ترمیم پہ, اور اس پہ انہوں نے ریشنلائز کیا فیڈرل اینڈ پروونشل پاورز کو, فائنانس ایوارڈ کو, واٹر اور یہ سب جو دوسری جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو جورسڈکشن تھی اس کو, اور اس طرح انہوں نے بہت اچھا بیلنس. اور 1973 کی کانسٹیٹیوشن اور اس وقت کے جو حقائق تھے ان کو آپ نے بڑا اچھا ہینڈل کیا. لیکن 18th امینڈمنٹ جیسے میں نے کہا صحیفہ نہیں ہے, اور اس میں جو چند ڈیفیکٹس ہیں, مثلا ویدر یہ ڈیفیکٹو ہے کہ ڈیفیکٹ ہے کہ اس نے پروونسز کو بڑا امپاور کر دیا فائنینشلی, لیکن ایک چیز ہم اس کو 18ویں ترمیم کو, جیسے میرے کچھ دوست بناتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم سے ہم نے جو کچھ اخذ کیا ہے, نکالا ہے, اور وہ اب از دا لاسٹ ورڈ. لاسٹ اور 18ویں ترمیم میں ایک بڑا ڈیفیکٹ آیا, اور ڈیفیکٹ کس وجہ سے آیا؟ وہ اس وجہ سے آیا کہ جو اس میں بحث کوئی نہیں ہوئی. کوئی ایک سال تقریباً 29 ممبران سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے, 29 سلیکٹڈ ویری کمپٹنٹ سلیکٹڈ ایم این اے, ان میں آخرکار احسن ظفر صاحب تھے, ان میں رضا ربانی صاحب تھے, ان میں اور اچھے وکلاء پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل لائرز بھی وہ بھی تھے. بٹ ان 29 لوگوں نے بحث کی بند کمرے میں, اور ان کا یہ فیصلہ تھا اور قرآن پہ حلف لیا ہوا تھا کہ کوئی باہر بات نہیں جائے گی جو انڈر ڈیلیبریشن. ٹھیک. وہ جب ڈیلیبریشن کر کے انہوں نے فارمولا لے آئے تو پھر انہوں نے ایک دن میں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہونے دی, وہ سیدھا میاں نواز شریف بھی آ کے ہاؤس میں بیٹھ گئے اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بیٹھ گئے. میاں نواز شریف تو اس وقت تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اپریل 2010 میں, تو وہ مطلب اپوزیشن کے جو بھی تھے وہ لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن سب بیٹھ گئے, سارے ایم این اے, اور کوئی 1-1.5 گھنٹے میں انہوں نے پاس کر دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اٹ واز نیور کنسیڈرڈ آن دا فلور آف دی ہاؤس. اب فلور آف دی ہاؤس میں جب تک ڈیبیٹ نہ ہو, جب تک 342 ممبرز آف دی نیشنل اسمبلی اینڈ 100 odd members of the Senate, they don't debate it. یہ تو اس پہ مہینہ 2 ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. اور ڈیبیٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے, I have been in parliament for long years, پہلے پروونشل اسمبلی میں بھی, تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سارے متفق ہو جاتے ہیں ہاؤس کے 100%. ایک ایم این اے ہوتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے کوئی امینڈمنٹ یا آپ قانون لانا چاہتے ہیں, وہ اعتراض کرتا ہے. جب وہ اعتراض کرتا ہے تو پھر ایک دم پتہ لگتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, کہ یہ تو سچ بول رہا ہے, اس نے تو ایسا پوائنٹ دے دیا ہے کہ ہماری ساری امینڈمنٹ ہی خراب ہو گئی. مطلب کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس میں دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ میں چودھری سعید محمد مشہور, وہ ادھر گجرات کی ڈسٹرکٹ, اب بھاول وہ ہے ڈسٹرکٹ جو گجرات کی پہلے ایک تحصیل ہوتی تھی, اس میں چودھری سعید محمد ایک ہی یوز ٹو ویئر اے یہ جو تہمد ہوتا ہے وہ پہن کے آتے تھے اور پگڑی رکھی ہوتی سر, اور ان کو سب پینڈو سمجھتے تھے. انہوں نے ایک لا پہ بڑا پاس کرا رہے تھے, میاں ممتاز دولتانہ صاحب, صحیح, انہوں نے اس پہ کہا کہ اس میں تو یہ آپ تو کسان نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسانوں کا مسئلہ ہے, اور اس میں کیا مسئلہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے.
and when he expounded it, ساری اسمبلی نے سمجھا یہ تو بالکل بالکل وہ ڈیبیٹ کا جو ٹیک اوے ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ڈسینٹ بھی آ جاتا ہے. اعتزاز صاحب آن دا فائنل نوٹ, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا بھی ایک ڈیڈ لاک ہے جو گورنمنٹ ختم کرنا چاہتی ہے. اب اس میں آئین تو یہی کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہوگی, اپوزیشن لیڈر فی الوقت ہے کوئی نہیں, تو اس ترمیم کے تحت یہ مسئلہ بھی سیٹل ہو سکتا ہے وداؤٹ دی اپوزیشن, یا کوئی اور راستہ نکالے گی حکومت؟ اب نہیں, اپوزیشن کے بغیر تو نہیں ہونا چاہیے. ہو سکتا تو نمبرز گیم ہے, وہ تو ہو سکتا ہے, پر ہونا نہیں چاہیے. بیکاز آئی ٹیل یو, ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, دا ورسٹ ایکسپیرئنس آف اے چیف الیکشن کمشنر ہیز بین دس راجہ سلطان, جی راجہ سلطان سکندر. ہاں, وہ تو میں نے کہا تھا 3 دفعہ یہ بادشاہ ہے. And he has been the worst, not just a CC, but the worst officer that I have seen in my experience in of the administration. تو اس قسم کا اگر چاہیں گے تو گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ اس طرح کا ہے بندہ, تو بڑا بڑی اس سے پاکستان کی اور ہزیمت ہوگی, اور یہ الیکشنز فیئر نہیں ہو سکیں گے. اچھا, اور اعتزاز صاحب اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ تعلیم کو اور آبادی کا جو شعبہ ہے اس کو وفاق چاہ رہا ہے کہ وہ وفاق کے انڈر آ جائے, صوبوں سے یہ سبجیکٹ واپس لے لیا جائے. چلیں ایجوکیشن کی سمجھ آتی ہے کہ ایک یونیٹری قسم کا تعلیمی نظام وہ بنانا چاہ رہے ہیں, یہ پاپولیشن کا کیا ماجرا ہے؟ یہ پاپولیشن پہ تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. پاپولیشن تو ایک ایسا محکمہ ہے جو ایوب خان کے وقت موومنٹ چل گئی تھی, مولویوں نے چلائی تھی کہ جی یہ آپ پاپولیشن کنٹرول نہیں کر سکتے. اس وقت کہلاتا تھا پاپولیشن کنٹرول. انہوں نے کہا جی آپ نہیں کنٹرول کر سکتے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا طرف سے جتنی اولاد اس نے دینی ہے وہ دینی ہے, آپ اس کو کم نہیں کر سکتے, قتل ہے یہ وہ. اب اس کے پریشر کے تحت آپ نے نام رکھ دیا اس کا پاپولیشن کنٹرول سے پاپولیشن ویلفیئر, یہ نام لگا دیا کہ اس میں کنٹرول نہیں کر رہے, ہم ویلفیئر کر رہے. وہ اس میں بھی نہ بات آئے تو آپ نے کوئی سوشل ویلفیئر یا اس قسم کا نام کر دیا. تو پاپولیشن پہ تو کنٹرول پہ تو اصل میں پڑھانا پڑے گا. اور بنگلہ دیش نے خاص کر بڑے اچھے انداز سے اس کو ڈیل کیا. انہوں نے جو بھی پاپولیشن کنٹرول پہ جہاں بھی جس دنیا میں بھی جس ملک میں بھی ہوتی تھی کانفرنس, یہ بھیج دیتے تھے ساتھ اپنے 3-4 جید علماء, ان کو بھیج دیتے تھے کہ وہاں جا کے دنیا میں بھی کچھ جواب دیں, اور اس میں اس کا تو وہ کنورٹ ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. صحیح, ہمیں بھی کچھ اس طرح کرنا چاہیے. پر ایک چیز میں آپ کو عرض کروں کہ یہ پاپولیشن اور ایجوکیشن, ان کو اگر زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں تو کنکرنٹ لسٹ پہ کر دیں, رادر دین کہ اس کو پروونسز کو بالکل ہی نکال دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ریشنال ہو سکتا ہے وفاق کا جو آپ نے ایکسپلین کیا. بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.